عشاء کے بعد، گزشتہ رات عشاء کے بعد آپ نے بنیادی باتیں سنی تھی۔ ان سب کا حاصل یہ تھا کہ ہم اللہ کو مانیں، اللہ کی مانیں، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں اور ان کی مانیں۔ یہ 4 باتیں ہیں، مطلب آپ سمجھتے ہیں۔ ترغیبی مضمون بھی آیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آیا تھا کہ جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی اور کثرت سے ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمیں نفع دینے والا علم حاصل ہوگا، علم نافع حاصل ہوگا، اور ہمارے لیے اس پر عمل آسان ہوگا۔ انشاءاللہ وہ آپ کام کریں گے۔ اس کے ساتھ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، آج بھی ذکر کر رہا ہوں، اور یہ بہت اصولی اور بنیادی بات ہے۔ یہ ہمیں بار بار سننی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ دین آئے گا 5 چیزوں سے، ان 5 چیزوں کے بغیر دین نہیں آئے گا۔ ان 5 چیزوں پر آپ اپنے گھر رہ کر عمل کر لیں تب آ جائے گا دین، باہر نکل کر کر لیں تب آ جائے گا دین، ان کے بغیر نہیں آئے گا۔ علم، ذکر، دین کا علم آپ خوب سمجھتے ہیں۔ ذکر کے بارے میں بتاؤں گا ابھی کچھ مختصر سی بات، جانتے ہیں آپ ایسے ذکر۔ مجاہدہ، مجاہدے کے معنی آتے ہیں مشقت برداشت کرنا، اور یہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنے میں جو مشقت اور دشواری پیش آئے، آدمی اس کو خوشی خوشی برداشت کرے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ بغیر مشقت کے دین نہیں آتا، اور بغیر مشقت کے دنیا کا بھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس لیے مجاہدے سے نہ گھبراوے، اور مجاہدے کے بغیر دین نہیں آتا۔ 3 چیز، اور 4تھی چیز نیک لوگوں کی صحبت، اور 5ویں چیز وہی آخرت کی فکر، اللہ کا خوف۔ کچھ بھی کہہ لے جا رہے بات ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے یا تو یوں کہہ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہا ہوں، یا یوں کہہ لو کہ میں ذکر بتا رہا ہوں۔ ذکر کا مطلب صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ ذکر کے معنی ہے اللہ کی یاد، اور جس چیز سے بھی اللہ کی یاد ہو وہی ذکر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایسی باتیں کہ جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز نقد دنیا میں فائدہ، اور آخرت کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی نہیں۔ جی، وہاں کی نعمتیں تو صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے، اور ایمان والوں میں بھی متقی لوگوں کے لیے۔ دوستو، فجر میں، صبح میں
ہمیں صبح صادق سے پہلے اٹھنا چاہیے اور اس کی عادت بنانی چاہیے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ ایک تو ہے دین کے خاطر سویرا اٹھنا، ایک ہے دنیا کی خاطر سویرے اٹھنا۔ دنیا کی خاطر سویرے اٹھنے والے بہت ہیں، جی ہاں۔ ہمارا گھر سڑک پہ ہی ہے، اب صبح صادق تو ہو رہی ہے 4:15 بجے، لیکن یوں سمجھ لو آپ کہ 3 بجے 2:30 بجے لوگ چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی ریتے کی بگی لے کے جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا، کوئی ٹریکٹر دباؤ پھرے۔ یہ اتنے سویرا اٹھ گئے اپنے دنیا کے کام کے واسطے۔ ہم میں سے جو لوگ دن چڑھے تک سوتے ہیں، جس دن ان کو کام ہوتا ہے وہ بھی اٹھ جاتے ہیں 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے 4 بجے، وہ بھی اٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، معلوم یہ ہوا کہ صبح سویرے اٹھنا مشکل نہیں ہے، اٹھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ دیکھو، الفاظ کچھ ذرا علمی ہوتے ہیں، بات آسانی سے ادا ہو جاتی ہے، اور الفاظ کو آسان کیا جائے تو بات مشکل ہو جاتی ہے۔ عادت طبیعت ثانیہ ہوتی ہے، علماء تو جانتے ہی ہیں، آپ سمجھ لیجیے گا۔ جس کام کو ہم بار بار کرنے لگیں گے اور جس کام کو ہم روز کرنے لگیں گے، وہ عمل ایسا آسان ہو جائے گا جیسے کہ کھانا پینا۔ اگر ہم صبح صادق سے پہلے، کتنے پہلے وہ بھی بتاؤں گا، اٹھنے کی عادت ڈال لیں، تو کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوگا کہ آپ کو الارم کی ضرورت نہیں ہوگی، خود آنکھ کھل جائے گی اس وقت۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوگا کہ اس وقت کے بعد اگر آپ سونا بھی چاہیں گے تو نیند نہیں آئے گی۔ یہ مطلب ہے عادت طبیعت ثانیہ۔ تو عادت بنائیے، اٹھنا آسان ہو جائے۔ بعد میں سے بات نکلتی رہتی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ فی الحال شہر میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا پس منظر بھی گاؤں کا ہو، اور نہ بھی پس منظر گاؤں کا ہو تو یہ باتیں تو آپ نے سنی ہی ہوں گی۔ ہمارا بچپن تھا جب عورتیں گھر میں آٹا چکی سے خود پیستی تھی، اس وقت عورتیں بھینس کو گھاس ڈالتی تھی، دودھ نکالتی تھی، تو بہت سویرے اٹھ جا کرتی تھی، بہت سویرے اٹھ جا کرتی تھی۔ آج وہی عورتیں 10 بجے تک سوئیں، 8 بجے تک سوئیں۔ اس وقت دنیا کا ایک کام تھا اور اس وقت ایک عادت تھی تو اٹھنا آسان تھا۔ اب وہ کام، دنیا کا کام تو رہا نہیں، آخرت کی فکر ہے نہیں، آخرت کی طلب ہے نہیں، عادت نہیں بن رہی، اب اپنا سوئیں۔ یہی حال مردوں کا بھی تھا۔ تو بس میں اتنا عرض کر دوں کہ عادت بنانے سے عمل آسان ہو جائے، عادت بنانے سے عمل آسان ہو جائے۔ اس اصول کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر کہتا ہوں، عادت بنانے سے عمل آسان۔
اس لیے میرے پیارے بھائیوں، صبح صادق سے پہلے اٹھو۔ کتنا پہلے اٹھیں؟ جتنا آپ کا جی چاہے، جس کا آپ کو تحمل ہو، برداشت ہو۔ مثلا آدھا گھنٹہ پہلے، اس سے پہلے جتنا آپ چاہیں جاؤ، مثلا آدھا گھنٹہ پہلے۔ آج یہاں 5:16 میں صبح صادق، 3:45 بجے اٹھ جاؤ۔ 5، 7، 10، 15 میں آپ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس 15-20 منٹ ملے گی، آپ اس میں 4 رکعات، 6 رکعات، 8 رکعات پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ بس ایک بات تو یہ۔ اب دوسری بات سن، صبح صادق کے وقت رات کے آخری تہائی حصے میں، یہ تہجد کا وقت ہے، خاص طور سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے۔ روزہ کھولنے کا وقت، افطار کا وقت، دسترخوان بٹھا کے سب ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جا۔ پتہ نہیں اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن بیٹھ جا، عادت ہوگی۔ اس کا اہتمام، لیکن جو صحیح معنی میں حدیثوں سے، آیات سے قبولیت دعا کا وقت ہے، اس سے غافل ہے۔ جی ہاں، تو پیارے بھائیوں، اس وقت اس نیت سے بھی اگر آپ اٹھ جائیں کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اور میری اور ہر کسی کی ہر ضرورت اللہ ہی پورا کر سکتا ہے، جب اس کے یہاں سے حکم ہوتا ہے تو ساری مخلوق حرکت میں آ جاتی ہے، اور بندے کی مراد، اس کا مقصد، اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتی ہے۔ تو اسی وقت میں کچھ دیر دعا بھی مانگتا ہے۔ اس کے بعد یہ آخری بات ہے، اور ہر مسلمان کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ فجر کی اذان پر ضرور بھی ضرور اٹھ جائے۔ دیکھو، باتیں تو بہت ہیں، میں آپ کو 2 بات بتاتا ہوں۔ پہلی بات، فجر کی اذان ہمارے علاقے میں صبح صادق کے 5-7 منٹ بعد ہو جاتی ہے، اور میں آپ سب کو بتاؤں کہ 10 منٹ کے بعد اذان دینی چاہیے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان۔ جنتریوں میں جو وقت لکھا ہے صبح صادق کا، تو وہ وقت ہوتے ہی اذان مت دیا کرو، کم سے کم 10 منٹ کے بعد دیا کرو۔ چلو اس کو پھر بتائیں گے۔ آپ یہ سوچو کہ ظہر میں، عشاء میں اذان آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، عصر میں 15 منٹ پہلے ہوتی ہے، فجر میں 1 گھنٹہ پہلے کیوں ہوتی ہے؟ فجر میں صبح صادق کے فوراً بعد ہی کیوں ہو جاتی ہے ایسا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ وہ یہی ہے کہ صبح صادق کے بعد مومن مسلمان کو سونا نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، اس لیے ہوتی ہے۔ باقی 5 اذانوں میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں ہے، باقی 4 اذانوں میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں ہے، لیکن صبح کی فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم ہے۔ کیوں ہے؟
اس وقت واقعی نیند آتی ہے، بلکہ صحیح معنی میں تو یہ موسم، یہ وقت عام سبھی دنوں میں سہانا وقت ہو جاتا ہے، نہ گرمی نہ سردی، تو بڑھیا نیند آتی ہے۔ اور رات کو اگر دیر سے بھی سوئے تب بھی اس وقت نیند آتی ہی ہے۔ بہرحال نیند تہجد کے معنی ہے نیند دور کرنا، تہجد کے معنی نماز پڑھنے کے لیے ہے، تہجد کے اصلی معنی ہے نیند بھگانا۔ جی بہرحال الصلاۃ خیر من النوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب کوئی مسلمان نہ سو تو اس وقت اٹھنے کی عادت ڈال، صبح صادق سے پہلے اور بالکل آخری بات فجر کی اذان۔ آپ کو بتایا گیا تھا، رات بار بار بتایا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، ہماری زندگی ان کے طریقے کے مطابق گزرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم۔ تمہارے ذمہ رات کو نماز پڑھنا ہے، یعنی تہجد پڑھنا، چونکہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا بھی طریقہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں دوسری امتوں میں آدم علیہ السلام تک، نیک لوگوں کا طریقہ تھا صبح تہجد پڑھنا، سویرے اٹھنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارا مسلمانوں کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ نہیں ہے۔ جو ہے جن کا ہے، چلو ہم یوں بھی نہیں کہتے، کچھ لوگ اٹھتے بھی ہیں۔ ہاں البتہ ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی تو اس نے یوں کہا، جی آپ لوگ ایک کام بڑی ہمت کا کرتے ہیں۔ سکھ تھا، وہ کیا، اب بہت سویرا اٹھتے ہیں۔ اسے بیچارے کو ہمارے مولانا ملا لوگوں کا، نیک لوگوں کا پتہ تھا، دوسروں کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہ اس نے ان کی بات کو نظر انداز کر کے اور جو اصل حکم ہے اس کے مطابق بات کی۔ بہرحال پیارے بھائیوں، یہ بھی بتاتا ہے کہ دوسرے بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ سویرے اٹھنے کا ہے۔ یہ روزی تقسیم ہونے کا وقت ہے، اس کو ہم سنتے تھے لیکن معلوم حدیث سے بھی معلوم ہوگا اور دوسرے واقعات سے بھی معلوم کہ میں اس کو یہیں چھوڑ رہا ہوں، بس اتنی ہی بات کہ آپ اس کی عادت ڈالیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ پیارے بھائیوں، اس وقت تہجد سے اذان سے پہلے وقت ملے، اذان سے پہلے، اور اذان کے بعد وقت ملے، اذان کے بعد 10 منٹ ملیں گے، 12 لگ جائیں گے، 15 سے زیادہ نہیں لگیں گے، اسے 10 منٹ میں کام ہو جاتا ہے۔ 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا۔ اس کے واسطے کسی سے بیعت ہونا کوئی ضروری نہیں، جو بیعت ہے وہ بھی، جو نہیں ہے وہ بھی، وہ پڑھ لیا کریں۔ پیارے بھائیوں، جب چنے منہ لگ جانا پھر چھوٹتے نہیں، پرانی کہاوت ہے، ذکر جب منہ لگ جاتا ہے تو پھر چھوٹتا نہیں۔ ذکر جب منہ لگ جاتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے وہ ذکر کرنے والے جانتے ہیں، اور اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے۔
اس پر بھی میں زیادہ نہیں، بس تھوڑا تھوڑا بتاؤں، میں اشراق کے وقت تک انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا، تھوڑے ہی وقت ہے، 5-7 منٹ ہے۔ دوسری اگلی بات، دوسری تیسری تم گنتے رہنا، قرآن پاک کی تلاوت ضرور بھی ضرور کیا کرو، ضرور بھی ضرور کیا کرو پیارے بھائیوں، ضرور بھی ضرور کیا کرو۔ اگر ہم سویرے اٹھ جائیں، مثلا اذان پہ ہی اٹھ جائیں، تو ابھی جماعت میں قریب 40 منٹ 50 منٹ ہے۔ جی ہاں، اذان کس وقت ہوئی؟ 5:20 پہ، 4:20 پہ، ہاں، اور جماعت ہوئی 5:20 پہ، 1 گھنٹہ ہو گیا، کم زیادہ ہوئی 50 منٹ 1 گھنٹہ۔ تو اس میں آپ نے 10 منٹ 15 منٹ تو ذکر کیا، اور اس کے بعد اب آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ یہ بہترین ذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے، بڑی برکتیں ہیں اس کی، بڑی برکتیں ہیں۔ فضائل قرآن پڑھیے، فضائل قرآن سنیے، بڑی برکتیں ہیں اس کی۔ یہ ٹھیک، ذکر جو ہے نا، جو 12 تسبیح لوگ ذکر کرتے ہیں، یہ 3 تسبیح جو میں نے آپ کو بتایا، یہ اس کے بعد 6000 مرتبہ اللہ اللہ روز کہتے ہیں، 24,000 مرتبہ اللہ اللہ روز کہتے ہیں، لیکن وہ گلیوں میں تسبیح لے نہیں گھومتے، پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو کہ یہ کتنا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، ذکر کرنے سے جب دل نرم ہوتا ہے، ذکر کرنے سے جب دل صاف ہوتا ہے، اور اسی لیے اکثر و بیشتر یہ بتایا جاتا ہے، پھر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ آپ جانتے ہیں تجوید کے ساتھ، اس کے بعد دیکھیے، اگر ترجمہ بھی جانتا ہو آدمی، اس کے بعد دیکھیے آپ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ کس طرح جا کے دل پہ لگتا ہے، ایک ایک لفظ اس طرح پر دل میں اثر کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تاثیر یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں، معنی مطلب نہیں معلوم، بغیر سمجھے بھی پڑھتے ہیں، لیکن تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو بھی اس کا دل پر بے حد اثر ہوتا ہے۔ لیکن تجوید کے ساتھ ٹھیک سے پڑھنا چاہیے۔ چلو بس ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، فضائل بہت ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے اللہ، تیری رضا، تیری خوشنودی، تیرا قرب، تیری نزدیکی کس طرح حاصل؟ دیکھو، سارے اعمال تو وہ کرتی تھے، وہ تو بڑے نیک لوگ تھے۔ اللہ نے فرمایا قرآن شریف کی تلاوت۔ انہوں نے پوچھا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ کہ سمجھ کر بھی اور بغیر سمجھے۔ بات اہم ہے، بتانی ضروری ہے۔ آپ میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو کچھ لوگوں کے کہنے سننے سے متاثر ہوں، وہ یوں کہتے ہیں کہ قرآن پاک بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ قرآن پاک تو سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، جو کچھ یہ صحیح یا غلط وہ تو چھوڑ دیجیے گا، پھر بات ہو۔ ان کا مقصد آپ کو قرآن پاک سے کاٹنا ہے، قرآن پاک سے جوڑنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ امت کو قرآن پاک سے کاٹنا مقصود ہے، جوڑنا مقصود نہیں ہے۔
ان کی نیت اچھی نہیں ہے، اور اگر جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہو ان کی نیت اچھی ہو تو وہ نہ سمجھیں، پیچھے سے جہاں سے انجیکشن لگا نا ان کی نیت اچھی ہے۔ کیسے؟ کیا ہر مسلمان مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، شہری، دیہاتی قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر یاد کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، ہماری عربی زبان ایسی نہیں ہے، اتنی پختہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ قید لگا دیں گے کہ ترجمے کے ساتھ معنی مطلب سمجھنے کے ساتھ قرآن پاک پڑھو تو 100 میں سے 95 بلکہ 96 بلکہ 98 لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے، بس 2 ہی پڑھ سکیں گے۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہ ٹھیک ہے، بلکہ ٹھیکم ٹھیک ہے، جی ہاں، ان کا مقصد اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے اس کی تو ہم خوب ترغیب دیتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو، ترجمہ یاد کرو، تفسیر سنو، عربی زبان سیکھو، قرآن پاک کا مطلب سیکھو، حدیث پاک کا مطلب سیکھو۔ مولوی کو 8 سال لگانے پڑے، اور ان 8 سال کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث سمجھنے والے ہو جائیں، بس یہی مقصد ہوتا ہے۔ اس پہ تو ہم بہت زور دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو قرآن پاک کو ترجمے اور مطلب کے ساتھ سمجھ کر پڑھے بس وہی پڑھے اور باقی نہ پڑھے۔ نہیں، ہر آدمی پڑھے، ہر آدمی پڑھے، ہر آدمی پڑھے، سمجھ کر بھی پڑھے، بے سمجھے بھی پڑھے۔ بلکہ اس سے بھی آگے ہم آج کا آدمی کون؟ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، بھائی جان، جن کو بیچاروں کو دین کا علم بھی نہیں، داڑھی پتہ نہیں کہ چاہے جتنی بڑی رکھ رکھی ہو، وہ تو جو باتیں کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری، بلکہ ساری زندگی عمل میں گزری، بلکہ پتہ نہیں کہہ نہیں سکتے کہ امت کے کروڑوں لوگوں کی ان کے ذریعے سے اصلاح۔ مثلا آپ میں سے ہر آدمی نے سنا ہوگا امام غزالی، امام غزالی، امام غزالی کا نام سب نے سنا ہوگا، بڑے زبردست آدمی ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ عالم کو بھی قرآن پاک پڑھنے کے 2 طریقے بنانے چاہیے۔ ایک معمول یہ بنانا چاہیے کہ وہ قرآن پاک تھوڑا سا پڑھے اور معنی مطلب میں غور کر کے پڑھے، اور ایک معمول اس کو یہ رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک روانگی کے ساتھ پڑھے۔ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ جو باتیں کچھ اس لیے ہو گئی تھی کہ ہمارے سامنے کچھ لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ چلو چھوڑ دیں گے، ہم بیچ میں چھوڑ دیں گے، جو کچھ ہوگا دیکھی جائے گا۔ اب ایک بات اور سنو، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، فلانا صاحب، فلانا صاحب، ان کی تنخواہ لاکھوں میں، مکان شاندار بنا ہوا ہے، لباس بھی پیٹ کوٹ بڑا شاندار ہے، کار میں بیٹھے بغیر چلتے بھی نہیں۔ تو ان دنیاوی چیزوں کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کی عظمت ہے، ہم ان کی بات مانیں۔ جب وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں پھر تو پتہ نہیں کیا مان لیں ان کو، اور بولی چل ہوتے ہیں وہ، پھر وہ تقریر بھی کرنے لگے، تو ان کی بات ہمارے دل میں اترتی ہے۔ حالانکہ وہ قرآن پاک کے، حدیث، علم دین کے ماہر نہیں ہوتے، پتہ بھی نہیں ہوتا صحیح، اوپری سی باتیں، چھوٹی سی باتیں معلوم۔
اور علماء کرام زیادہ تر تو بیچارے سیدھے سیدھے سے لباس میں رہتے ہیں، اور بس سائیکل پہ نہیں چلیں گے تو وہ اسکوٹی پہ چل پڑیں گے، بس اس سے زیادہ کیا ہے۔ تو ان کی ظاہری حالت کی وجہ سے ان کی توہین اور تحقیر ہمارے دل میں ہوتی ہے، جن کے ہوتی ہے، عام بات کر رہا ہوں میں، اور ان کے علم عمل تقوی کی وجہ سے ان کی عظمت ہمارے دل میں نہیں۔ علم عمل تقوی جن کے دل میں قیمت ہے، تو جن کے پاس یہ دولت ہے ان کے دل میں عظمت ہوتی ہے، اور جن کے دل میں دولت، عہدہ، مکان، گاڑی، پیسہ، ان کی عظمت ہوتی ہے، ان کی طلب ہوتی ہے، تو جن کے پاس یہ ہوتا ہے ان کی عظمت ان کے دل میں ہوتی ہے۔ آج چونکہ مال اور مادی سامان کی محبت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہے، تو میں انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب اچھے لگے، یہ مولانا صاحب، ملا جی اچھے نہیں لگتے، ان کی بات بھی نہیں سنتے، نہیں، یہ ماہر دین ہوتے ہیں، کھٹے حال میں ہی سے ان کی بات سننی چاہیے۔ بہرحال میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت، اور اب ممکن ہے جماعت کا وقت ہو جائے، تو جماعت کی نماز پڑھ کے آپ اپنے کام میں مشغول ہو جائیں، جو بھی آپ کا کام ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، تو مشغول ہو جائیں۔ اور اگر آپ اشراق تک بیٹھ سکتے ہیں تو یہی اعمال اشراق تک جاری رہیں، ذکر تلاوت اشراق تک جاری رہے، جتنا آپ کے پاس وقت ہوگا اتنی بات آپ کو بتا دی جائے گی۔ اس طریقے سے یہ صبح کا معمول ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہے، اس سے اگلی بات اگلے سفر میں بتاؤں گا تفصیل سے۔ آج میں آپ کو صرف زبانی 2 بات بتا رہا ہوں، 3 کہہ لو ان کو یا 2 کہہ لو۔ نمبر 1، گناہوں سے بچنا۔ گناہ کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس کے دنیاوی نقصان، اخروی نقصان بہت زیادہ ہے۔ ہر گناہ چھوڑ دیں۔ پھر میں بتا رہا ہوں کہ جتنا نفس ہمارا مضبوط ہوگا، جتنی خواہش ہماری زیادہ ہوگی، اتنے زیادہ گناہ ہوں گے، اور جتنی خواہش زیادہ ہوگی، جتنا نفس ہمارا طاقتور ہوگا، اتنا ہی گناہ چھوڑنا دشوار ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں، جن گناہوں کی عادت پکی ہو گئی ہے ان کا چھوڑنا دشوار، اور جن کی عادت پکی نہیں ہوئی ان کا چھوڑنا آسان، تو گناہ چھوڑ، اور سنت کی پابندی کریں، مسنون دعاؤں کی پابندی کریں۔ سنت کا فائدہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آج میں آپ کو مسنون دعاؤں کے بارے میں بتاتا ہوں، اور مجھ جیسا کمزور آدمی، اس کو تو ایسی بات پسند ہے، کچھ نہیں کرنا پڑتا، کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ صبح کو 3 مرتبہ پڑھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا، یہ مسنون دعا کا مطلب کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اپنے دن کی شروعات کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ کا مطلب ہے الذی لا یضر مع اسمہ، وہ ذات، وہ ہستی جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے وہ آسمان میں۔
تو دیکھو صبح کی ابتدا، صبح کا آغاز ہم نے اس طرح سے کیا. تو مسنون دعائیں، کچھ وقت خرچ ہوتا ہے. جب ہم گھر سے چلیں، مسجد سے چلیں، بس جب بھی ہم چلیں 10 قدم چلیں، سفر میں جاؤ، پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ رب العزت حفاظت کے واسطے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں. یہ بس میں یہی 2 بات بتا رہا ہوں اور نمونے کے طور پر بتائی ہے. باقی آپ مسنون دعائیں دیکھیے، اوپر ایک ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، ایک عنوان لکھا ہوگا، اور نیچے عام طور سے اس کا تھوڑا بہت فائدہ لکھا ہوگا. تو چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرو. ہمارے سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ماشاءاللہ یاد تو کرتے ہیں، معلوم ہے، باقی جتنی مضبوطی کے ساتھ، جتنی کوشش کے ساتھ یاد کرنے چاہیے وہ بھی نہیں یاد کرتے. تو مسنون دعائیں، دنیا اور آخرت ہر چیز کی دعا، دنیا اور آخرت ہر چیز کی دعا. جاؤ دیکھ لینا مسنون دعائیں. یہ تو مسنون دعا کی کتابوں میں بھی ہیں، لیکن حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مناجات مقبول میں وہ سب جمع کر دی ہیں، 7 حصوں میں تقسیم کر دی ہے. تو اس کو پڑھ کے دیکھنا. دنیا اور آخرت کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نہ مانگی. جب ہم مسنون دعائیں پڑھتے ہیں تو سب مانگتے ہیں. جہاں تک ہماری نگاہ بھی نہیں جا سکتی وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پہنچی اور انہوں نے وہ بھی دعا کی. ہاں کیا؟ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اے اللہ تو مجھے بڑھاپے میں اور آخری عمر میں زیادہ روزی دیجیے. ہم تو فی الحال کے لیے مانگے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بڑھاپے میں بیماریاں گھیر لیتی ہیں، بڑھاپے میں آدمی کما نہیں پاتا، کمانے کی بات تو دور کی بات، جو جوانی میں اس نے کمایا ہے اس پر بھی بیٹے قابض ہو جاتے ہیں، چھین لیتے ہیں باپ سے. ہاں اس لیے دیکھو یہ دعا. بس میں بات ختم کرتا ہوں اور آج یہیں تک بات ہے. بس انشاءاللہ باقی باتیں پھر ہوں. گناہ چھوڑ دو، سنتوں کی پابندی کرو، خاص طور سے مسنون دعاؤں کی پابندی کرو، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، سورہ یاسین شریف پڑھو. اس کا فائدہ بتا نہیں پایا میں آپ کو. سویرے اٹھنے کی عادت. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت. ابھی اچھا